رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 جولائی 2026 عیسوی مطابق 27 محرم الحرام 1448 ہجری بروز پیر بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں شریعت انفارمیشن سروس کی 1031ویں نشست ہے۔ آج کا عنوان ہے قرن اول کے مسلمانوں کا ایمان و یقین۔ مقرر ہیں ہمارے جانے پہچانے اسپیکر ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب۔ ان کو ہم کئی بار سن چکے ہیں، الحمدللہ بہت ہی اچھی معلومات سے ہم کو ہمکنار کرتے ہیں۔ میں ادباً ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ داعش پر تشریف لائیں اور ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ جزاکم اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہایت ہی قابل احترام حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس محفل کا موضوع ہے قرن اول کے مسلمانوں کا ایمان و یقین۔ قرن اول سے مراد ہے پہلے زمانے کے مسلمانوں کا ایمان۔ قرن اول کے معنی پہلے زمانہ، جس کے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، اور پھر تبع تابعین ہیں، جس کو احادیث میں قرون اولیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرون اولیٰ، اور جن زمانوں کے بارے میں اور جن صدیوں کے بارے میں ہم سب کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی شہادت دی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، یعنی تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس سے ملے ہوئے ہے، جسے تابعین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہے، جنہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، پھر تابعین کا زمانہ تھا، اور تبع تابعین کا زمانہ تھا، یہ آگے آنے والے تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگ جب
جنگ کے لیے جائیں گے، گھمسان کی جنگ ہوگی، بہت ہی شدید جنگ ہوگی، تو اعلان ہوگا کیا یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہو، یعنی کوئی بھی صحابی ہے ابھی موجود؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ ایک صحابی ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ سے دعا مانگی جائے گی، ان کے صدقے میں اللہ سے دعا مانگی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی صحبت اختیار کرنے والے اس صحابی کی برکت سے انہیں فتح یاب فرما دے گا اور انہیں فتح عنایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آئے گی کہ وہ شخص، وہ جس نے میرے رسول کی صحبت اختیار کی ہے اور وہ جس جنگ میں ہو، جس فوج میں ہو اور اس کو شکست ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح عنایت فرما دے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں اعلان ہوگا امیر لشکر کی جانب سے، ذرا دیکھو کوئی ہے ایسا آدمی جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، تو لوگ کہیں گے نہیں، اب اس روئے زمین پر کوئی صحابی نہیں ہے، اب یہ روئے زمین اب اللہ کے نبی کی صحابی سے محروم ہو چکی ہے۔ تب اعلان ہوگا کہ ذرا دیکھو کوئی ایسا ہے جس نے اس آدمی کو دیکھا ہو، اس شخص کو دیکھا ہو جس نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی ہے، یعنی صحابی نہیں، صحابی کے بعد کا زمانہ، جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو، یعنی جس نے صحابی کو دیکھا ہو، کوئی ہے جسے تابعی کہتے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ ہاں تابعی موجود ہیں، تو ان کی برکت سے، ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ صحابی کی صحبت اختیار کرنے والے کی برکت سے انہیں بھی فتح عنایت کر دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا اور بعد میں جب امیر لشکر کی جانب سے اعلان ہوگا کہ ذرا تلاش کرو کوئی ایسا آدمی جس نے کوئی صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی کے صحبت اختیار کی ہو، تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، اب وہ زمانہ، اب اس روئے زمین پر کوئی ایسا فرد بھی نہیں ہے جس نے صحابی کو ایمان کے حال میں دیکھا ہو اور صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ تو وہ کہے گا کہ اچھا کوئی ایسا آدمی ڈھونڈ کے لاؤ جس نے ایسے آدمی کو دیکھا ہو جس نے صحابی کی صحبت اختیار کی ہو، جنہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو ڈھونڈ کے لایا جائے گا جس نے اس آدمی کو دیکھا ہوگا جس نے میرے صحابی کی صحبت اختیار کی ہوگی، تو ان کے برکت سے بھی اللہ تعالیٰ جب دعا کی جائے گی تو فتح یاب فرما دے گا، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے دیکھنے والے کی دیکھنے والا جو ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عنایت فرما دے گا اور فتح یاب فرمائے گا۔ تو یہ تین گویا یہ طبقات ہیں، ان تین کا تذکرہ ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ یہ تین ایسے طبقات ہیں جن طبقات کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، مشہود لہ الخیر، یعنی وہ زمانہ جس کے بارے میں حضور نے خود خیر کی شہادت دی ہے، خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی،
ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا قرن ہے، میرا جو زمانہ ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ، یعنی میرے زمانے سے مراد صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو اس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تین زمانوں میں شر تو ہوگا، برائیاں بھی ہوں گی، لیکن ان زمانوں میں خیر کا پہلو غالب رہے گا، ایثار، ہمدردی، ایمان اور یقین کا پہلو غالب رہے گا۔ یہ تو فرق ہوگا کہ سب سے زیادہ خیر جو غالب رہے گا وہ صحابہ کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ آئے گا اس سے کم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں کم ہو جائے گا، یعنی کم ہوتے چلا جائے گا۔ لیکن بہرحال آئندہ آنے والے زمانوں کے مقابلے میں یہ تین زمانوں میں اللہ تعالیٰ خیر کو غالب رکھے گا، چونکہ ان کا زمانہ حضور کے زمانے سے قریب ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، جس کو میں نے قرن اول سے تعبیر کیا ہے، جسے قرون اولا کہا جاتا ہے، کیسا ایمان اور یقین تھا ان لوگوں کا، اور آج ہمارا ایمان و یقین کیسا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو ناپنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اور اپنے معمولی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے لوگوں کی عزت و آبرو کے چوراہوں پر نیلام کرنے کا رواج اور عادت جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، کس طرح ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی، ان واقعات کو سن کر کے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی وہ ایمان پیدا کریں۔ ہر آدمی رفتہ رفتہ قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر سانس سانس، جیسے سانس ختم ہو رہا ہے ویسے ہی آگے وہ قبر سے قریب ہو رہا ہے۔ ہر صبح اور ہر شام، ہر دن، ہر مہینہ، ہر ساعت انسان کو چاہیے کہ پچھلے زندگی کو تبدیل کرے، اور زندگی کو تبدیل کر کے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ پتہ نہیں کہ اللہ کے جانب سے کب بلاوا آ جائے، مل جائے جو بھی وقت غنیمت سمجھ کے چل، مل جائے جو بھی وقت غنیمت سمجھ کے چل، کیا اعتبار سانس کا جب تک چلی چلی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایمان و یقین یہ اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے۔ ایمان اور یقین میں اگر کوئی نقص پیدا ہو جائے، کوئی کمی پیدا ہو جائے، تو اعلیٰ سطح کی عبادتیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ایمان و یقین یہ گویا نجات کی چابی ہے، نجات کی، ابدی زندگی میں کامیابی کی۔ ایمان و یقین یہ اس کی چابی ہے۔ اگر ایمان میں کوئی کمی پیدا ہو جائے، یقین میں کوئی کمی آ جائے، تو بڑے سے بڑے تہجد گزاروں کی تہجد اور بڑے سے بڑے نوافل پڑھنے والوں کی نفلیں بھی کل قیامت میں کام نہیں آئیں گی۔ بلکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ایمان اور یقین کے بغیر ہمارا جو عمل ہے
یہ بے جان پتھر کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مسلسل ایمان اور یقین کی آپ نے دعوت دی۔ نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے، ہجرت سے چند مہینے پہلے۔ آپ مسلسل صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، یقین کی آپ دعوت دیتے رہے، ان کا ایمان میں مضبوطی آپ پیدا کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا مختلف احوال میں کہ ہر حال میں انسان کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، حالات اچھے رہیں تو بھی، حالات خراب رہیں تو بھی، ہر حال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھیں۔ اس سلسلے میں ہجرت کی وہ رات جو اہل سیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، ہجرت کی وہ رات جو انتہائی ڈراؤنی رات تھی، خوفناک رات تھی، اندھیری رات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنا آبائی وطن مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں۔ رات انتہائی ڈراؤنی ہے، رات اندھیری ہے، خوفناک رات ہے، نوکیلے پتھر ہیں راستے میں، خاردار جھاڑیاں ہیں، پیچھے سے حملہ کرنے والے اور تلاش کرنے والوں کے اندیشے ہیں۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار کے ساتھ پہنچتے ہیں غار ثور کے پاس، اور غار ثور میں کچھ دنوں کے لیے وہاں آرام کرنے اور ٹھہرنے کا آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ اتنے میں ہی ادھر اعلان ہوتا ہے اور آپ کی گرفتاری کے لیے، آپ کی تلاش کے لیے لوگ نکل پڑتے ہیں۔ تلاش کرنے والے قدم کے نشانات دیکھتے دیکھتے غار تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں نشان ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے ان دشمنوں کے قدموں پہ۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی جان کا خوف تھا، اس لیے کہ ہمارے محبوب کو کوئی غضب نہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دشمن تلاش کرتے کرتے ہمارے سروں تک پہنچ گئے ہیں، اگر یہ تھوڑا بھی اپنی نظر کو نیچے کر لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو ایمان اور یقین کا سرچشمہ ہے، جس سے ایمان پھوٹتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ فرمایا آپ نے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہوگی طاقت کسی اور کے پاس، میزائل کی طاقت کسی اور کے پاس ہے، ایٹم بم کی طاقت کسی اور کے پاس ہے، اسلحہ ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ پر یقین کرنا ہے کہ ہمارے پاس ظاہری اسباب کے طور پر ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ظاہری اسباب کے طور پر اختیار کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے، نہیں، آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو پہلے رسی میں باندھ دیا جائے، پھر اس کے بعد اللہ پر یقین کیا جائے۔ ہم اپنے ظاہری اسباب کے حد تک اختیار کریں گے جتنا ہو سکتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے،
لیکن ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم ان چیزوں پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچانے والا اللہ کی ذات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے. یہ یقین ہونا چاہیے ہر آدمی کو. اور اسی کا آپ نے درس دیا، لا تحزن ان اللہ معنا. اور پوری زندگی آپ نے صحابہ کو یہی بات بتائی ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو آپ نے درس دیا ایمان اور یقین کا، اس کا اثر کیا ہوا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت ابو فقیہ، اور اس طرح کے سینکڑوں ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن ان کا ایسا ایمان اور یقین بنا ہوا تھا کہ یہ لوگ تکلیف پہنچاتے پہنچاتے تھک جاتے تھے، لیکن ایمان کا اور اسلام کا ایسا نشہ تھا کہ ساری تکلیف ان کے سامنے ہیج تھی. تکلیف دینے والے، پریشان کرنے والے، مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ نہیں اترتا تھا. اور ایمان اور یقین کی جو کیفیت تھی اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. جب یہ آپ کی تربیت اور آپ نے جو لوگوں کے ساتھ جو آپ نے محنت کی صحابہ کرام کی ایمان و یقین بنانے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک معمولی آدمی چرواہا بھی جنگلوں میں چراتا تھا جانور، جس کا کسی بڑے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی دیندار گھرانے سے، کوئی متقی گھرانے سے، تقوی نہیں تھا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایسا ایمان اور یقین تھا کہ جنگلوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ پر انہیں یقین ہوا کرتا تھا. چنانچہ طبرانی کی روایت ہے، جلد 5 صفحہ 324 پر طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں کہیں سفر کر رہے تھے. جنگل کا راستہ تھا. آپ کے کچھ شاگرد حضرات بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. جب کھانے کا وقت آیا تو دوپہر میں دسترخوان بچھا دیا گیا. جنگل ہی میں کھانے کے لیے لوگ بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، چرا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ ان کے بلا کر کے لاؤ، وہ بھی کھانا کھائے گا. یہی طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم کھا رہے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہم پوچھ لیں. وہ چرواہا تو آیا بلانے پر، اور جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب کھانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں کھانا آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. رمضان کا مہینہ نہیں ہے، گرمی کا مہینہ، غیر رمضان کا مہینہ، چلچلاتی ہوئی دھوپ. اور پھر وہ چرواہا کسی مشہور صحابی کے گھر سے تعلق نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کو بڑی حیرت ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت نے کیا چہار طرف اللہ کا خوف پیدا کیا اور کیسا ماحول بدلا. حضرت عبداللہ ابن عمر کو حیرت ہوئی تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہا کہ ایسا کرو کہ ہم لوگ مسافر ہیں
اور ہمیں ضرورت ہے ایک بکری کی، ایک بکری ان میں سے دے دو، ہم اس کو کاٹ کر کے گوشت بنائیں گے، کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے اور اس کی قیمت بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرواہا ہوں، میں تو نوکر ہوں، غلام آدمی ہوں، کسی اور کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بھائی یہ کہہ دینا اپنے مالک سے کہ یہ بکریوں میں سے ایک بکری کوئی جانور کھا گیا، درندہ آیا کھا گیا، کیونکہ جنگل ہی تو ہے، جنگل میں تو درندے آتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، یا ایسا ہو سکتا تھا، اور یقین کرنے میں کیا بات تھی۔ تو اس موقع پر اس چرواہے نے جو جملہ کہا وہ آج ہمارے اس پروگرام اور اس محفل کی بنیاد ہے، اور یہ خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس چرواہے نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یبن الملک فأین اللہ، اے شہزادے، اگر میں اپنے مالک سے جھوٹ بول کر کے اگر بچنا چاہوں اور بچ بھی جاؤں تو میرا رب کہاں ہے؟ یبن الملک فأین اللہ، کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا میرا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی روایت میں ہے کہ جب سفر سے واپس آئے تو اس چرواہے کو تلاش کرایا گیا اور وہ چرواہے کو بلایا اور اس کے مالک کو بلایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے غلام کو اس کے مالک سے خریدا اور اس کی تمام بکریوں کو بھی خریدا، جتنی بکریاں تھیں ساری بکریوں کو خریدا، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام چرواہے کو آزاد کر کے پوری بکریاں اس کو گفٹ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف، اور جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے، اور ایمان اور یقین، یہ قرن اول کا ایمان تھا، یہ قرن اول کا یقین تھا کہ ایک جنگل میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے وجود کا ایسا احساس تھا کہ امانت میں کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ آج کل جعلی دستاویزات بنا کر کے لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کی زمین اور جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر نمازی ایک نمبر کے بھی رہیں گے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، لیکن جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو ان کی زبان آلودہ، ان کے اخلاق گرے ہوئے، ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام کسی ایک پارٹ اور ایک جز کا نام نہیں ہے، مکمل سسٹم کا نام اسلام ہے، مکمل نظام حیات کو اختیار کرنے کا نام اسلام ہے۔ مشہور بات ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ہمیشہ اپنے دور خلافت میں یہ گھوما کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیشہ گھوما کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہاں کس حال میں ہماری رعایا ہے۔ ان کے ساتھ ایک مرتبہ رات میں ان کے غلام اسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اسلم، ان کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات میں گشت میں تھا، تو چلتے چلتے ایک جگہ حضرت عمر فاروق
نے ذرا ایک گھر کے دیوار سے پشت لگایا اور بیٹھ گئے، چونکہ تھک گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک گھر کی دیوار پہ سہارا لے کر کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اس گھر سے آواز آتی ہے اچانک، آپ نے بھی واقعہ بار بار سنا ہوگا، اچانک آواز آتی ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، کیونکہ کل بہت سے لوگوں کو دودھ دینا ہے، آج جانور نے دودھ کم دیا ہے اور جن لوگوں کو دینا ہے ان کو بہرحال دودھ دینا ہے، اس لیے اس میں پانی ملا دو۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے اعلان کرایا ہے منادی سے، آواز لگانے والوں سے کہ اعلان کر دو کہ کوئی بھی اپنے دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہاں ہے یہاں پہ نہ عمر فاروق ہیں، نہ کوئی منادی ہے، نہ اعلان کرنے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے۔ تو اس بچی نے کہا، اس لڑکی نے کہا، اس بیٹی نے کہا اپنی ماں سے کہ امی جان، اگر یہاں پہ عمر فاروق اور امیر المؤمنین نہیں ہیں، اگر ان کا منادی نہیں ہے، تو عمر کا رب نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ساری کی ساری باتیں اپنے کان سے یہ بات سن رہے تھے۔ تاریخ ابن عساکر میں صفحہ 253 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں گشت کر کے واپس چلے گئے تو اس دیوار، اس گھر والے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تحقیق کرائی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک معمولی گھرانے کے لوگ ہیں، لیکن اس کا ایمان جو تھا، بچی کا ایمان اور یقین جو تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر میری عمر ہوتی شادی کی تو میں اس بچی سے شادی کر لیتا۔ تم میں سے کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ایمان اور یقین سے نوازا ہے؟ اس میں ان کے بیٹے حضرت عاصم نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے ابو جان، آپ کرا دیجیے۔ حضرت عاصم کا نکاح اس لڑکی سے ہوا، اور پھر اس لڑکی، آج کل تو ہم بڑے بڑے گھرانے تلاش کرتے ہیں نا نکاح کے لیے، تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کوئی دینی ماحول نہیں ہے، لیکن کمانے والا باہر میں ہے، پڑھنے کے بعد اچھی سیلری ہے ان کی، ہم یہ تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل جتنے طلاق کے واقعات اور خلا کے واقعات جتنے آج ہو رہے ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس دودھ بیچنے والی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد اس کے بطن سے بچی پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد جو بچی پیدا ہوئی وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس کے بطن سے پیدا ہوئی۔ یعنی وہ لڑکی جس سے حضرت عاصم کا نکاح ہوا، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی رشتے میں۔ جب لڑکی دیندار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا سپوت اللہ پیدا فرماتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا قطب اللہ ابدال پیدا کرتا ہے۔ یہ ایمان اور یقین تھا۔ ایک چرواہے کا ایمان میں نے بتایا آپ کو
اور ایک ایمان اور یقین یہ بتایا دودھ بیچنے والا گھرانہ، رات کا اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس بنا پر نکاح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو بے پناہ ایمان سے اور اللہ کی نے اپنے یقین سے نوازا تھا۔ ایمان و یقین کا اگر واقعہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو واقعات تو بہت ہیں، لیکن سب سے اہم واقعہ جو انسان کو متاثر کرتا ہے ایک وہ تھا دریائے نیل میں جس کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون پیچھے سے آ رہا ہے لشکر کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، اللہ کے حکم سے انہوں نے لاٹھی ماری اور اس میں راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر نہیں ہے، آخری پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کے ماننے والے، آپ کی صحبت اختیار کرنے والے سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیغمبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کے ایمان اور یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دریائے دجلہ میں ان کو راستہ فراہم کر دیا ہے، جس کو دیکھ کر علامہ اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے خلافت کا، اور ادھر عراق کا جو علاقہ تھا، عراق کا جو کوفہ ہے، بغداد ہے، وہ جو علاقہ تھا یہ ساسانیوں کا وہاں کی حکومت تھی، ایرانیوں کی حکومت تھی، فارسیوں کی حکومت۔ اب ملک الگ الگ ہو گیا لیکن پہلے ایک تھا۔ وہاں سن 636 میں ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ قادسیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کی کشیدگی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دینے کی نیت سے اور اقدام کی نیت سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا 30,000 لشکر کے ساتھ، 30,000 لشکر کے ساتھ بھیجا، اور وہ جو عراق کا جو علاقہ ہے، جو موجودہ عراق میں جو کوفہ کے قریب یہ جگہ تھی، اس کا نام قادسیہ تھا، سن 636 ہجری میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی گھمسان اور شجاعت کے ساتھ جنگ کی اور ایسی بہادری کے ساتھ کہ لشکر جرار تھی ان لوگوں کے پاس، مد مقابل کے ایرانیوں کی جو لشکر تھی، بہت ایک بڑی لشکر تھی، ان کے لاکھوں کی لشکر تھی ان کے پاس، اور ان کا امیر لشکر تھا رستم، بہت مشہور بڑا بہادر تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی۔ قادسیہ کے فتح کرنے کے بعد اس کے کچھ لوگ یعنی بہت سارے بھاگ کر کے وہ لوگ مدائن چلے گئے۔ مدائن اس زمانے میں ایرانیوں کا وہ گویا کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ سلطنت
کی وہ مرکزی جگہ تھی جس کو دارالحکومت کہتے ہیں، دارالحکومت. اور یہ جو بیچ میں ایک راستہ تھا قادسیہ اور مدائن کے درمیان ایک سمندر تھا، سمندر دریا بھی دریائے دجلہ جس کو کہتے ہیں. جب یہ لوگ بھاگ کر کے وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے جو کچا پل تھا، راستہ کچا تھا، جس پل سے عبور کر کے یہ لوگ گئے تھے، اس پل کو ان لوگوں نے مسمار کر دیا، ختم کر دیا، تاکہ یہ لوگ واپس یہاں حملہ کرنے کے لیے نہ آ سکیں. اور کشتی وغیرہ بھی دور دور رکھ دیا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ قادسیہ سے جب آپ فارغ ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا مدائن جو ان لوگوں کا دارالحکومت ہے ان پر حملہ کرو. مدائن عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے. موجودہ زمانے میں جو بغداد ہے وہاں سے جنوب کی طرف یہ شہر آباد تھا. سیدنا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے حملہ کا فیصلہ کر لیا سن 637 ہجری میں، سن 637 عیسوی میں، ہجری نہیں، سن 637 عیسوی میں. وہاں پہ جیسے پہنچے، یعنی دریا کے پاس، دریائے دجلہ کے پاس، تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ آگے دریا ہے اور عبور کرنے کے لیے نہ کوئی کشتی ہے نہ کچھ بھی ہے. سن 636 میں قادسیہ کو فتح کیا آپ نے، سن 636 عیسوی میں، اور سن 637 عیسوی میں ایک سال کے بعد آپ نے مدائن پہ حملہ کی تیاری کی. جیسی فوج وہاں تک پہنچی تو دیکھا کہ سامنے میں دریا ہے اور عبور کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. عبور کرنے کے لیے، پار ہونے کے لیے نہ پل ہے نہ اور کوئی بریج ہے نہ کچھ چیز ہے، کشتی بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. تو سیدنا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام فوجیوں کو بلا کر کے کہا کہ کل اسی طرح پار ہونا ہے، اپنے گھوڑے کو اس پر ڈال دینا ہے. ایمان اور یقین دیکھیے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنے گھوڑے ڈالے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس کے راوی ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کیا ہے. علامہ ابن جریر طبری نے جلد نمبر 3 صفحہ 466 پہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. البدایہ والنہایہ جلد 7 اور صفحہ 70 پر بھی یہ واقعہ موجود ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اس طرح جیسے کہ کوئی سمندر یعنی بر میں، خشکی میں، زمین پر جو جیسے لوگ چلتے ہیں ویسے آرام کے ساتھ وہ تیرتے ہوئے جا رہے تھے گھوڑوں پر. گھوڑوں کا ٹاپ بھی نہیں بھیگ رہا تھا، آپس میں بات کرتے ہوئے. یہ تاریخ انسانیت کا ایسا واقعہ ہے کہ شاید اگر اس کے ساتھ سند نہ ہوتی اور اگر بیان کرنے والے راویوں کی اس طرح اگر تواتر کے ساتھ لوگ اگر بیان نہ کیے ہوتے تو شاید آج اس کا یقین کرنا بڑا مشکل ہوتا. جب یہ فوج پار کر کے آگے دریائے دجلہ ان لوگوں نے پار کیا تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا کسی کا کوئی سامان تو نہیں چھوٹا ہے. تو قریش کا ایک آدمی تھا مالک ابن عامر، انہوں نے کہا کہ میرا ایک مٹی کا پیالہ گر گیا ہے.
تو حضرت سعد بن وقاص نے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم لوگ مسافر ہیں، ہمیں جلدی جانا ہے، ڈھونڈنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے ساتھی کا پیالہ واپس کرو۔ چنانچہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے، اسی روایت میں موجود ہے، کتاب میں موجود ہے کہ ایک لہر آئی اور اس لہر نے وہ مٹی کا پیالہ انہیں واپس کر دیا، جس سے متاثر ہو کر کے علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایسا ایمان جب ہوتا ہے تو سمندر بھی انسان کو راستہ دے دیتا ہے۔ بہت مشہور بات ہے، علامہ امام روم نے لکھا ہے، مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک مسجد میں امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ پر یقین کرنا چاہیے، اللہ پر یقین کرنا چاہیے، ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ تو ایک چرواہا تھا، وہ چرواہا ایک ندی تھی بیچ میں، اور اس ندی کے اس طرف جا کر کے اپنی بکریوں کو روز گھاس چرانے کے لیے لے جاتا تھا۔ 2 پیسے ادھر سے دینا پڑتا، 2 پیسے ادھر سے دینا پڑتا اپنی بکریوں کو لے جانے کے لیے کشتیوں پر۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پر یقین کرنا ہے۔ وہ ایک عام آدمی تھا چرواہا، اسے کیا مطلب ہے ظاہری سبب سے، اس نے سن لیا ایک اللہ کی بات، یقین کرنا چاہیے۔ مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی میں، وہ اگلے دن گئے کشتی کے بغیر سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے۔ اس نے مول صاحب نے کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تم اپنے کو بس اللہ کے حوالے کر دو ہر حال میں۔ چنانچہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کے اپنی بکریوں کو آگے کیا۔ بس ایک خاص قسم کی آواز لوگ نکالتے ہیں بکریوں کو ذرا آگے بڑھانے کے لیے، بس بکریاں ایسی تیرتی تیرتی ہوئی پار ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے بھی تھوڑے کپڑے اٹھائے اور یہ بھی تیرتا ہوا بسم اللہ پڑھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ واپسی میں بھی ایسا وہ کرنے لگا، کئی دن ایسے گزر گئے، 4 پیسے روزانہ بچنے لگے۔ ایک دن واپسی میں شام ہو گئی تھی، اب شام کے ٹائم میں کشتی جو جس سے لوگ پار ہوتے تھے وہ کشتی جا چکی تھی۔ کچھ لوگ کھڑے تھے انتظار میں کہ کیسے پار ہوں گے، وہ امام صاحب بھی وہاں کھڑے تھے۔ تو اس چرواہے نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، چلیے چلیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا کیسے چلیں گے، یہاں تو کشتی ہی نہیں ہے۔ کہا کہ مول صاحب آپ نے تو پرسوں کہا تھا تقریر میں کہ اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ جو کام کریں گے اللہ پورا کر دے گا۔ بس یہ کہہ کر کے اس نے اپنے کپڑے اٹھائے، بکریوں کو آگے کیا اور یہ خود اس میں ندی میں داخل ہو گیا، تیرتا ہوا تھوڑا آگے بڑھا تھا۔ امام صاحب کو تھوڑی شرم آئی کہ جب ہمارا ایک عام آدمی مقتدی وہ جب تیرتا ہوا اللہ پر یقین کرتا ہوا جا رہا تو ہم کیوں نہیں جائیں۔ یہ بھی آہستہ آہستہ جانے کی کوشش کیا، جیسے جیسے آگے بڑھا ڈوبنے لگا۔ واپس پھر آیا وہ چرواہا واپس آیا اور اس چرواہے نے مولوی صاحب کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، کندھے پر اٹھا کر کے اسے پار کیا تیرتا ہوا۔ چرواہے نے کہا کہ مول صاحب کیا بات ہے کہ آپ نے ہی یہ نسخہ دیا کہ اللہ پر یقین کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے جہاں چاہیں جو چاہیں اللہ کام بنا دیتا ہے، اور ہم کئی ہفتوں سے ایسا آ رہے ہیں، کئی مہینوں سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے وہی پڑھا، آپ سکھانے والے اور آپ ہی ڈوبنے لگے۔ تو مول صاحب نے کہا کہ جو ایمان تمہارے پاس ہے، جو یقین، وہ یقین سے میرا سینہ خالی ہے۔ جو ایمان اور یقین تمہارے پاس ہے، میں کردار کا، تم کردار کے غازی ہو، میں گفتار کا غازی ہوں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر
وہ ایمان اور یقین کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ بہت ایک آخری بات بتا کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو کئی بار آ چکا ہے، بہت ہی دردناک بات ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہم مسلمان ہیں؟ ایک کتاب ہے نوید عثمانی صاحب کی، صفحہ 18 پہ انہوں نے لکھا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین، عمر ثانی کہا جاتا ہے ان کو، صبح سے شام تک مسلمانوں کے معاملات کو حل کرنے میں، مسلمانوں کے ضروریات کی تکمیل میں شام گزر ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنی پوری معمول کے مطابق، تو ان کی اپنی بیٹیوں کے حال معلوم کرنے کے لیے اپنے زنان خانے میں پہنچے، بچیوں سے ملنے کے لیے۔ اس دن ان کی بیٹیوں نے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے جو ملاقات کی، تو ایک عجیب مسئلہ یہ تھا کہ سارے کے سارے بچیوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ کر رکھا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ روزانہ جس طرح ملتے تھے اس طرح ملنے کے بجائے آج اپنے منہ پر ہاتھ رکھی ہوئی ہیں بچیوں نے۔ تو ان کے پاس جو باندی تھی انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، آج آپ کے گھر میں فقر ہے، فقر و فاقہ ہے۔ جنہوں نے لاکھوں دراہم تقسیم کیے تھے صبح سے شام تک، اور کیا فرمایا کہ آج آپ کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، اور ان بچیوں نے آج صرف مسور کی دال اور پیاز کھا کر کے اپنی بھوک تھوڑی مٹائی ہے۔ پیاز کھانے کی وجہ سے منہ سے بو آ رہی تھی، کہیں اس بو کی اذیت میرے باپ کو نہ ہو۔ منہ سے جو بات کرنے کی جو اذیت ہے، تو ان بچیوں نے اپنی باپ کی عظمت کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیا، اور اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ آئی ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، تاکہ ان کا فقر بھی چھپ جائے اور باپ کو بھی کسی طرح کی اذیت نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی، اگر میں چاہوں تو تمہارے لیے گھر میں انواع و اقسام کے دسترخوان لگا سکتے ہیں، لیکن بیت المال میں مسلمانوں کا حق ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا باپ کل قیامت میں جہنم کے انگارہ بنے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بچیاں تو بہرحال ان کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ابو جان، ہم اپنی جان تو دے دیں گے، لیکن ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والد اور ہمارے ابا جان وہ جہنم کے مستحق ہوں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں قرن اول کے مسلمانوں کا جن سے معلوم ہوتا ہے طارق ابن زیاد، جنہوں نے کشتیاں جلا ڈالی تھیں، اور کشتیاں جلا کر کے انہوں نے پوری امت کو جو سبق دیا ہے، طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے نفع الطیب للمقری جلد 1 صفحہ 258 پہ، جن کو لوگوں نے لکھا ہے 1,00,000 فوج کے آگے صرف 12,000 فوج، مسلمانوں کی فوج، کشتیاں جلا کر کے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے سمندر ہے، اور آگے یہ جو فوج ہے لڑنا ہے ہر حال میں اللہ کے لیے، اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان و یقین کی وجہ سے ان کو فتح عنایت فرمائی۔ آج اپنے گھروں میں بہرحال نورانی
ماحول پیدا کرنے کے لیے، گھروں کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو دیا ہے، اور وہ ہے کامل ایمان اور یقین۔ کامل ایمان اور یقین جو قرن اول میں جو ان مسلمانوں کو اللہ نے عنایت فرمایا تھا، آج اللہ تعالیٰ کے سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ پیدا کرے۔ آج اس کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، ہم سب کو اس ایمان و یقین کی دولت سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغیشوں کو درگزر فرما۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں اپنے ذات کا، اپنے وجود کا یقین پیدا فرما۔ الہ العالمین، کبھی کم نہ ہونے والا، کبھی ختم نہ ہونے والا، فنا نہ ہونے والا ایمان عطا فرما، یقین عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں۔ مولا کریم اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلیہ عطا فرما۔ دنیا سے جو لوگ جا چکے ان تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، یہ جو بہت ہی مبارک جو سلسلہ ہے محافل کا، اے اللہ ان محافل کے سلسلے کو تادیر قائم اور دائم رکھنے کے فیصلے فرما، ان کے فیوز و برکات کو عام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔